اگر پتھر کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے ہو جائے، آیات بینات، مقام ابراہیم وہ مقام ابراہیم اللہ کی آیت ہے، تو خود ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی آیت ہوگی۔ یہ کئی ہمارے مشائخ اور بزرگوں کے بارے میں کتابوں میں الفاظ ہوتے ہیں عربی میں کہ کان آیت من آیات اللہ، وہ ہستی اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت تھی۔ تو علماء فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان محبوبین کے قدموں سے جو چیز لگ جائے وہ اللہ کی آیتوں میں شامل ہو جاتی ہے، تو یہ ہستیاں اللہ تعالیٰ کی آیات بینات کیوں نہیں ہوں گی؟ اور قرآن پاک میں موجود ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ پہاڑی اللہ کے شاعر اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور صفا اور مروہ پہاڑی کیوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے؟ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا کہ سیدہ امی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے قدموں کی نسبت سے پہلے اللہ پاک نے کبھی ان کو اپنے شاعر میں داخل فرمایا، اور نہیں، حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے قدمین اقدسین لگ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مبارک پہاڑیوں کو بھی اپنے شاعر اور اپنی نشانیوں میں داخل فرمایا۔ قرآن پاک 17ویں پارے سورۃ الحج میں واضح طور پر اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم وہی کرتا ہے جس کے دل میں تقوی موجود ہوتا ہے۔ یا من کو تعلیلیہ بنائے تو نتیجہ یہ نکلے گا فإنها من تقوی القلوب، فرمایا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ لاکھ داڑھی مبارک شریعت مبارکہ کے احکام کے مطابق ہو، سر پر ہر وقت دستار، امامہ شریف، ٹوپی مبارک سجائی ہوئی ہو، لباس بڑا مومنانہ اور جناب متقیانہ پہنا ہوا ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، قربانی، عشر، تمام احکام شریع پر عمل ہو، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم اس بندے میں نہیں تو دل کا تقوی بالکل اس کے پاس نہیں ہے۔ اور تقوی تو وہی ہوتا ہے جو دل کے اندر بھی موجود ہو، ظاہر بھی بالکل ٹھیک ہو، لیکن جب تک دل میں تقوی نہ ہو ظاہر کا تقوی نہیں قبول ہوتا۔ امام بخاری امام مسلم کی شرط پر حدیث سے صحیح ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا التقوی ہا ہنا واشار الی قلبہ علیہ الصلوۃ والسلام، محبوب علیہ السلام ظاہر تقوی کے متعلق درس ارشاد فرما رہے ہیں اور اختتام اس بات پر فرمایا التقوی ہا ہنا، میرے پیارے غلاموں ظاہر تو ٹھیک کرنا ہے، اگر ہم ظاہر ٹھیک نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے نافرمان قرار پائیں گے، محبوب کریم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے گی، آپ نگاہ عنایت پھیریں گے کہ یہ کس قسم کا میرا امتی ہے، میرا نام بھی لیتا ہے، میری باتیں بھی کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے مجھے یہ خالق بھی مانتا ہے، ہر نعمت بھی میرے دروازے سے ملنی مانتا ہے، لیکن پھر کوئی اس پر تھوڑا سا احسان کر دے اس کا ہمیشہ احسان مند رہتا ہے، اور میرے محبوب کے اتنے ان پر کرم نوازی ہے لیکن پھر بھی ہماری نافرمانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو نافرمان نہیں بننا، فرما بردار بندہ بننا ہے، محبوب کا سچا امتی اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ظاہر جتنا بھی ٹھیک کر لے، جامع ترمذی میں حدیث سے صحیح ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل اللہ ينظر الى اعمالکم وما فی قلوبکم، اللہ پاک صرف تمہاری ظاہری صورتوں اور اعمال کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے لیکن ساتھ تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا ظاہر کو بھی بالکل ٹھیک رکھنا، احکام شریعت کے مطابق باغی نہ قرار پا جاؤ، نافرمان نہ قرار پا جاؤ، فاسق فاجر نہ قرار پا جاؤ، مومن متقی کا اطلاق تم پر ہو شریعت میں، اور اس کے ساتھ التقوی ہا ہنا، اپنے دل کو بھی حسد سے، کبر سے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، کینے سے، ان چیزوں سے کو پاک کرنا، ظاہر بھی ٹھیک کرنا اور اپنے باطن کی طرف بھی پوری توجہ رکھنا۔ اور دل کا تقوی کس کو عطا ہوتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، دلوں کا تقوی اسی کے پاس ہوتا ہے، حقیقی اور سچا تقوی اس کے پاس ہوتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوبین و مقربین ابراہیم علیہ السلام تو فرحق رسول ہیں، صاحب ملت، صاحب شریعت، صاحب صحف کثیرہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ علیہ السلام، لیکن امی ہاجرہ تو نبی نہیں، کوئی بھی عورت نبی نہیں۔ اچھا یہاں ایک مسئلہ بھی بتا دوں، حضرت علامہ سائم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کی توجہ نہیں گئی، کسی اور نے بھی ان کو توجہ، یا بعد میں کوئی کاتبین سے لکھتے ہوئے ان کا کلام شائع کرتے ہوئے۔ بھائی ہم جمہور علیہ السلام اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے جو قرآن پاک سورہ انعام آیت نمبر 124 میں اللہ پاک کے ارشاد گرامی ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ،
یہ قرآن پاک کا فرمان ہے. قرآن پاک فرماتا ہے تم جتنے متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ہاں جی، تمہارا عقیدہ بالکل ٹھیک ہوگا، با ادب، اور پھر تم اعمال کرتے کرتے، ہم کسی کے عمل کو فرمایا ضائع نہیں کرتے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اخلاص سے ہمارے راستے میں مجاہدہ اور جد و جہد کرتے، ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھولتے چلے جاتے ہیں، اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. فرمایا تم بڑے سے بڑے مقام قرب، صدیقیت کبریٰ اور مقام سر پہ محنت مشقت کے ذریعے فائز ہو سکتے ہو، لیکن جہاں تک نبوت اور رسالت کا معاملہ ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کوئی اپنی محنت اور تقوی سے نبوت اور رسالت کے مقام کو نہیں پا سکتا. اللہ کے علم میں یہ اس نے نبوت اور رسالت کہاں رکھنی تھی. اس کے لیے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں اس نے مخصوص ہستیاں ہی جلوہ گر فرمائی ہیں. اس لیے قرآن پاک سے بڑی چونکہ کوئی دلیل نہیں. ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے نبوت اور رسالت کی برابری کوئی مقام نہیں کر سکتا. تو اب چونکہ صرف بشر میں سے رسولان اعظام علیہ السلام نہیں ہے، علم کلام، علم عقائد کی کتابوں کے مطابق 2,24,000 یا 1,24,000 جتنے بھی رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، یہ انسانوں میں سے رسول من الملائکہ. قرآن پاک فرماتا ہے ملائکہ کرام میں بھی رسولان اعظام کی پوری ایک جماعت جمع کرے. اور حضرت سیدنا و سید و سعادتنا سیدنا جبریل امین علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری ذات بابرکات، آپ رسول فرشتہ ہیں. اس لیے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو رسول بشر خواص بشر ہے وہ خواص ملائکہ سے افضل ہے. تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات تک تمام رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام ملائکہ رسولوں سے افضل ہے، جبریل علیہ السلام سے افضل ہے. لیکن باقی صدیقین، شہداء، صالحین، ان سب سے سیدنا جبریل علیہ السلام کا، سیدنا اسرافیل علیہ السلام کا، سیدنا میکائیل علیہ السلام کا، سیدنا اسرائیل علیہ السلام اور جتنے رسول فرشتے ہیں ان سب کا مقام و مرتبہ بلند ہے. حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکاتوں، یا حضور سیدنا امیر المومنین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان سے جبریل علیہ السلام کو ہم افضل مانتے ہیں کیونکہ ان کے پاس رسالت موجود ہے. حضور غزالی زمان راضی دوران بیہقی وقت سید العلماء الراسخین علامہ سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی قدس سرہ العزیز اور حضور سیدی محدث اعظم پاکستان علامہ سیدی ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد صاحب محدث اعظم فیصل آبادی قدس سرہ العزیز کے درمیان یہی اختلاف ہوا تھا، کیونکہ حضرت محدث اعظم پاکستان نے فرمایا جو حضرت ابو بکر صدیق کو جبریل علیہ السلام سے افضل مانے گا وہ تو دائرہ دین سے خارج، اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا. حضور غزالی زمان نے تحقیق کر کے فرمایا نہیں، حضور افضلیت کا معاملہ چونکہ ذنیات کے باب سے تعلق رکھتا ہے، عقیدہ اس کا غلط ہے. حضرت جبریل علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ڈھیروں درجے بلند ہیں، افضل ہے، لیکن کافر نہیں ہوگا جو اس افضلیت کے حوالے سے صدیق اکبر کو افضل کہتے ہیں. کافر نہیں ہوگا، بد عقیدہ ہوگا تو اس پر بڑی علمی باتیں چلتی رہیں. تو اس لیے ان ملائکہ کرام، یہ جو تمام ملائکہ کرام علیہ السلام، تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کا مقدس حصہ حضور سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ کی نورانی ذات بابرکات، آپ کا خواتین میں مقام صدیقیت کبریٰ اور مقام سر ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن حضرت جبریل علیہ السلام اور باقی ملائکہ کرام جو رسول فرشتے ہیں ان کا مقام برابر بنا ہے، ان کا مقام. تو تمام فرشتوں کو ان بارگاہوں کا غلام نہ فرمایا کریں، رسول فرشتوں کا استثناء فرما دیا کریں. بہرحال اللہ تعالیٰ کے محبوبین و مقربین کی مبارک قدموں سے جو پتھر پہاڑیاں نسبت پا جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے شاعر اور اللہ پاک کی آیات اور نشانیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. جس کپڑے کی نسبت اللہ کے پیاروں کی نسبت سے ہو جائے. قرآن پاک ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے 33 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، گندم لینے کے لیے کنعان سے چل کر مصر کے دارالحکومت سبت شہر میں آئے، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور بالآخر سارا راز واضح فرما دیا. اور بھائیوں نے جب عرض کی کہ حضور آپ نے کرم نوازی فرمائی، ہمیں معاف فرما دیا،
ابا جان آپ کی محبت میں اتنا روتے ہیں، حضور ابیضت عیناہ، ان کی مبارک آنکھیں سفید ہو گئی۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں عزیز مصر ہوں، اللہ کا برحق نبی علیہ السلام بھی ہوں، اور میں عزیز مصر ہوں، مصر کا وزیر اعظم ہوں، مجھے روزانہ سرکاری پوشاک عطا ہوتی ہے، میں اپنے آفس اور دفتر میں جب آتا ہوں، یہ آج میں نے صبح پوشاک پہنی ہے، ایسا کرو اذهبوا بقمیصی ھذا، قرآن پاک فرما رہا ہے سورہ یوسف شریف میں یہ قمیص اتارتا ہوں، میں دوسری پوشاک پہنتا ہوں، یہ قمیص جس کو تمہاری ملاقات سے پہلے تھوڑی دیر پہلے میں نے زیب تن کیا اور کچھ منٹ یا گھنٹہ اس کو میرے جسم کے ساتھ لگنے کا شرف حاصل ہو گیا، یہ میری قمیص لے جاؤ اور کنعان میں جا کر وَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے ابا جان کے چہرے انور کے ساتھ لگاؤ، یاتی بصیرا، جیسے ہی میری قمیض مبارک لگے گی فرمایا دو چیزیں ان میں ظاہر ہو جائیں گی قمیض مبارک کی برکت سے، عطا یاتی اتیان کا مطلب ہے آنا، فرمایا 33 سال پہلے میری جدائی اور فراق میں مبتلا ہونے سے پہلے جو ان میں جسمانی قوت و طاقت تھی وہ بھی اپنی جگہ بحال ہو جائے گی، بصیرا، اور نگاہ اقدس بھی اپنی جگہ بحال ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی عظمتوں کو کروڑوں سلام ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کے امتی نبی ہیں، شب معراج مقتدی نبی ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کے جہاں قدم سے جن چیزوں کی نسبت محبوب کے ساتھ تو برکتیں برکتیں، شفائیں شفائیں، اور جب تک یہ عالم دنیا میں زندہ ہے جو چیز ان کی بارگاہ سے نسبت پا جائے وہ چیز اتنی قدر و منزلت اور برکت کا منبع بن جاتی ہے، اور وصال اقدس کے بعد جہاں ان کی تدفین مبارکہ ہوتی ہے وہ مبارک مقام جو قبر شریف بننے کا احساس حاصل کرتا ہے، اللہ کے پیاروں کے مزارات اور قبروں کا مقام کیا ہوتا ہے، اس پر اجماع امت ہے اس مسئلے پر، کیونکہ قرآن پاک حدیث شریف میں اتنے دلائل ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جتنے جمہور اہل اسلام ہیں، اہل سنت و جماعت، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، آج جتنے علماء دیوبند ہیں سب کا عقیدہ یہی ہے۔ آپ المحنت جو علماء دیوبند کے عقائد کی ترجمان کتاب ہے اس میں واضح مسئلہ نمبر 12 یہ موجود ہے۔ علماء اہل تشیع، امامیہ، اثنا عشریہ سب کا یہ عقیدہ ہے۔ علماء غیر مقلدین میں سے علامہ نواب صدیق حسن بھوپالی قنوجی، علامہ وحید الزمان صدیقی، بڑے بڑے اکابر علماء وہابیہ غیر مقلدین، اہل حدیث علماء سب کا یہی عقیدہ ہے، سارے اپنی اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، لہذا فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہو گیا اور قبر منور علیہ صاحب السلام میں آپ کی جلوہ گری ہوئی تو جیسے ہی قبر منور بند ہوئی، قبر مبارک کا جو حصہ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات ببرکات جسم مبارک سے ملصق ہو گیا، تعلق پکڑ گیا، علل اطلاق زمین مبارک اور قبر مبارک کا وہ حصہ علل اطلاق بغیر کسی شرط اور قید کے علل اطلاق خانہ کعبہ شریف سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے، عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ یہ ہماری جو فقہ حنفی کی کتاب ہے الہدایہ، امام الفقہاء صاحب الفتوہ والترجیح امام ابو الحسن علی مرغینانی، یہ مرغینان فرغانہ کے ساتھ افغانستان میں ایک شہر تھا اس وقت، وہاں پیدا ہوئے اس لیے مرغینانی، جہاں ظہیر الدین بابر جا کر پڑھتا رہا، تو 597 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ ان کی شرح ہے فتح القدیر الہدایہ، جو امام ابو حنیفہ ثانی محقق الاطلاق، حنفیوں میں ان جیسا محقق بعد میں نہیں پیدا ہوا، علامہ امام کمال الدین محقق الاطلاق جو 861 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، آپ کتاب الحج فتح القدیر میں ذرا اس پوری مسئلے اور آل رسول علیہ السلام کی اتنی بڑی محقق ہستی کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی سے پوچھا گیا حضور آپ کو فقہ حنفی میں اتنا کمال اور درد کیسے حاصل ہے؟ فرمایا علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی کی رد المختار فتاوی شامی پڑھنے کی وجہ سے۔ جس کتاب کو پڑھ کے اعلیٰ حضرت جیسی ہستیاں وہ فقیہ النفس کے مقام پر فائز ہوتی ہیں، اس کتاب میں رد المختار فتاوی شامی میں اس مسئلے پر کتنی وضاحت موجود ہے۔ الغرض ہر مکتبہ فکر کی
تحقیق یہ ہے کہ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کے روضہ منورہ میں جو قبر منور ہے صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی قبر سیدنا محمد فی القبور، آمین یا رب العالمین۔ قبر منور کا وہ مبارک حصہ جس کو نسبت محبوب حاصل ہو گئی وہ علی الاطلاق خانہ کعبہ شریف سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے، عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ تو جب زمین مبارک جو محبوب کے جسم منور سے لگ جائے وہ علی الاطلاق بیت اللہ شریف خانہ کعبہ شریف عرش الہی اور کرسی سے افضل ہے، تو خود جسم محبوب بشریت مصطفیٰ علیہ السلام اور ذات مصطفیٰ علیہ السلام عرش، کرسی اور خانہ کعبہ شریف سے کتنی افضل ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ جب بشریت محبوب کا یہ مقام ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کی نورانیت مقدسہ کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، محبوب علیہ السلام کی روح مبارکہ کی قربان جائے عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی روح سیدنا محمد فی الارواح وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی نورانیت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے دوستو، قبر شریف کی عظمت اس لیے یہ جو کئی عزیز سمجھتے ہیں کہ یہ محض ایک مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے، کیا وہاں رہنے جاتے ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کی عظمتوں کا عالم کیا ہے؟ ایک مغفرت یافتہ عام مومن کی قبر جو ہے نا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث سے یہ وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہوتی ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہوا ہے۔ آپ جامع ترمذی پہلی جلد کتاب الجنائز دیکھیں گے، محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے بھانجے اور آپ کے دوہرے داماد حضور سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح السند حدیث ترمذی، مسند احمد، کتنے کتابوں میں موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نہیں سمیت و مرارن، میں نے کئی مرتبہ محبوب کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے بار بار یہ سنا کہ ان القبر علی اول منزلۃ من منازل الاخرۃ، قبر ہی آخرت کے منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ فاما روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے یا خدا نخواستہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ مومن مغفرت یافتہ کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ بخاری مسلم کی شرط پر حدیث صحیح ہے، مومن جب تینوں سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں موجود ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت ہے۔ آپ بخاری پہلی جلد 183 اٹھائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ مقام قرآن پاک کا نازل ہوا ہم نے عرض کی حضور یہ جو اللہ پاک ارشاد فرما رہے قرآن پاک میں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں دنیا کی چند زندگی میں ایمان کو اختیار کرتے ہیں، ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں، کامل مومن بن جاتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے جب ان کی والدہ پیچھے رہ جاتی ہے، والد پیچھے رہ جاتا ہے، اولاد، پوتے پوتیاں، دوست احباب، مرید، استاد، شاگرد سارے پیچھے رہ گئے، قبر تک آئے، انہوں نے قبر بند کی، دعا مانگی اور اس کے بعد چلے گئے۔ فرمایا وہ چلے جاتے ہیں، مجھ اللہ کی رحمت دور نہیں ہوتی، وہ جب تنہائی کے عالم میں ہوتا ہے اور میرے بھیجے ہوئے مرسل اور نکیرین جا کر سوال کرتے ہیں، وہ بندہ جو دنیا میں آدھی رات کو جاگ کر میرے مصلی میں میری بارگاہ میں حاضری دیتا تھا، آج میں تنہائی میں اس کو کیوں چھوڑوں گا؟ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، میں اللہ پاک پھر ایمان والوں کو قول ثابت کے ذریعے سے ثابت قدمی عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان اولیاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں پہلی جلد کتاب الجنائز باب اثبات عذاب قبر میں حضور یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کس مقام پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے؟ قول ثابت کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے، قول کے ذریعے، جو ثابت قول ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کی تفسیر اور مطلب یہ کہ قبر میں جب مومن پر قبر بند کر دی جاتی ہے، نکیرین علیہ السلام آتے اور وہ پوچھتے من ربوں کا، مومن بتا دیتا ہے اللہ ربی، ماں دینوں کا، مومن بتا دیتا ہے دینی الاسلام۔ پھر حجابات ہٹتے اور محبوب کی ذات بابرکات کا دیدار، اور پوچھا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کریم کے متعلق دنیا میں کیا کہتا تھا؟ وہ پہچان لے کر کہتے ہیں یہ میرے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ تعالیٰ فرمائے یہ مطلب ہے قول ثابت کے ذریعے سے مومن کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو جب تینوں سوالوں کے جواب صحیح ہو گئے، اللہ پاک کا فرمان ہوتا ہے صدق عبدی، میرے فرشتوں میرے بندے نے سچ فرمایا۔ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ افتحوا لہ بابا من الجنت، قیامت کے فیصلے کے بعد جنت میں جو اس کا مقام ہم نے مقرر فرمانا ہے ادھر سے دروازہ کھولو تاکہ وہاں کی خوشبوئیں اور تازہ ہوائیں اس کی قبر میں پہنچے۔ ففرشوا لہ من الجنت، اور جنت سے بستر لا کر اس کی قبر میں، اور اوسعوا مدخلہ علی حد نظری، جہاں تک میرے بندے کی نگاہ کام کرتی ہے اس کی قبر کو اتنا وسیع اور کشادہ، چنانچہ جنت کی نعمتیں اس پر پیش ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ جنت کے باغوں میں سے باغ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ مومن کی قبر ہے۔ تو ایک مغفرت یافتہ عام مومن کی قبر کی عظمتوں کا عالم یہ ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام مقبولیت، مقام محبوبیت پر ہے، اور حضرات انبیاء اور رسول علیہ السلام ان کے مزارات کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور جہاں تک ہے کہ صرف ان کی عظمت کو ماننا ہے، ان پر حاضری بھی دینی ہے یا نہیں۔ میرے دوستو، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کی حاضری یہ اعلیٰ ترین نعمتوں میں سے ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، اور کوئی 18 سندوں سے یہ حدیث پاک کا ثابت ہے۔ علامہ سکی تاج الدین علیہ رحمت شافعی نے شفاء السقام میں تمام اسناد پیش کی، پوری تحقیق علامہ ابن تیمیہ کے جواب میں پیش کی، وہ 18 اسناد سے ثابت ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب تک ہم عالم دنیا میں جلوہ گر ہیں، جو ہمارا مہمان صرف ہمیں ملنے کے لیے آتا ہے ہم اس پر بے شمار کرم نوازیاں فرماتے ہیں، اور فرمایا جب ہمارا وصال اقدس ہو جائے، ہماری تدفین مقدسہ کے بعد، فرمایا من زار قبری فکأنما زارنی فی حیاتی، جو قیامت تک ہمارے روضہ مبارکہ نے ہماری قبر منور کی بھی آ کر حاضری دے گا، زیارت کرے گا، ہم اس پر اسی طرح کرم نوازی فرمائیں گے جیسے دنیا میں فرماتے تھے۔ جس نے ہمارے وصال اقدس کے بعد ہماری قبر منور پر حاضری دی فکأنما زارنی فی حیاتی، فیض وہی ملے گا گویا کہ ہماری دنیاوی زندگی مبارک میں زیارت کر رہا۔ ایک ہے خیر و برکت، اجر و ثواب، محبوب علیہ السلام کی رضا، اور ایک ہے اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈنا۔ امام بیہقی فرماتے ہیں سندہ صحیح۔ علامہ ابن کثیر آپ سن 18 ہجری کے واقعات البدایہ میں فرماتے ہیں سندہ صحیح۔ امام حافظ ابن حجر فتح الباری کی تیسری جلد میں فرماتے ہیں اسنادہ صحیح۔ علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء کی چوتھی جلد میں فرماتے ہیں اسنادہ صحیح۔ کتنے ائمہ محدثین نے فرمایا یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں برس رہی، جتنے صدقہ خیرات نماز استسقاء ہو رہی ہے، امتحان اللہ کی حکمت ہے، مکمل نہیں ہو رہا، بارش نہیں برس رہی، حضرت بلال بن حارث المزنی پیارے صحابی رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ سے کئی دن کے فاصلے پر تھے، اس دور کے اندر اونٹنی پر چلتے، نمازوں کے لیے رکتے، راتوں کو رکنا پڑتا، 12 میل اس وقت، 18 میل زیادہ سے زیادہ سفر ہو پاتا تھا نمازیں پڑھنے کے ساتھ، رات کو قیام کیا جاتا، پھر اگلے دن سفر۔ سفری سہولتیں نہیں تھی آج سے 1500 سال پہلے، پونے 1500 سال پہلے۔ حضرت سیدنا بلال بن حارث المزنی نے فرمایا نماز استسقاء بار بار ادا ہوئی، صدقے خیرات ہوئے، استغفار، دعائیں، اللہ کی حکمت کا تقاضا، امتحان بڑھ رہے، اور اب تو بکریاں بھی جو ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی، اور ان کی جلدیں ان کی ہڈیوں سے چمٹ گئیں۔ ان کی بیٹیاں نے رو رو کر عرض کی حضور اتنے دن سے بھوکے ہیں، بکری ذبح کیجئے۔ ذبح کی گئی تو ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو پھر آپ نے، چونکہ مسلمانوں کا طریقہ ہے آج بھی اس وقت بھی کہ جب بہت بڑی پریشانی میں آ جاتے تو پھر محبوب کو لفظ یا کے ساتھ ندائیں دیتے، فقال یا محمد، تو اس پریشانی کے عالم میں محبوب کو پکارا اور فرمایا اب تو میں بارش لے کر ہی آؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے، نہیں بارش عطا ہو رہی، اب میں محبوب کے قدموں میں جاؤں گا، میرے محبوب بارش لے کر دیں گے۔ فرمایا میری بیٹیوں صبر کرنا، میرا انتظار کرنا، جیسے بھی مجھ سے ممکن ہوا میں۔ چنانچہ اتنے دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا پیا، بڑی مشکلوں کے ساتھ آپ نے کئی دن کا سفر طے کیا، اور ایک دن دوپہر کو مدینہ طیبہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور محبوب علیہ السلام کے روضہ منور پر حاضر ہوئے، صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کر حدیث صحیح میں عرض کی یا رسول اللہ استسق اللہ لامتک فانہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، ہمیں اللہ سے بارش لے کر دیجیے۔
یہ عرض و معروض کی اور مسجد شریف میں آ گئے روضہ مبارکہ سے باہر آ کر، اور کہا کہ میں نماز یہیں پڑھتا ہوں، 2-4 دن مدینہ شریف میں قیام رہے گا، نماز پڑھانے امیر المومنین سیدنا عمر تشریف لائیں گے، آپ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ چنانچہ نماز کی خاطر مسجد میں گئے، ابھی اذان نہیں ہوئی تھی، تھکے ہوئے تھے، بس ایسے جو لیٹے مسجد میں، اللہ کی حکمت تھی، فوراً نیند آ گئی، اور جیسے ہی نیند آئی میرے محبوب خواب میں تشریف لائے۔ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، بخاری شریف دوسری جلد 1035 کتاب التعبیر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے صحیح ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، جس نے خواب میں ہمارا دیدار کیا حقیقت میں ہمارا دیدار کر رہا ہے، کیونکہ شیطان کتنی کوشش کر لے کبھی بھی ہماری صورت طیبہ اختیار نہیں کر سکتا۔ صحابی رضی اللہ عنہ زیارت کر رہے خواب میں، محبوب جلوہ گر ہوئے اور فرمایا یا بلال انکم مسکون، بلال تم اتنا سفر کر کے، بلال بن حارث المزنی آئے ہماری بارگاہ میں بارش کی خاطر، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دی ہے بارش تمہیں عطا فرما دی گئی ہے۔ اور فرمائیے عمر جب ہم خواب سے تشریف لے جائیں، امیر المومنین عمر کے پاس تشریف لے جانا۔ محبوب کے وصال اقدس کو 11 ہجری میں محبوب کا وصال ہے، یہ سن 18 ہجری کی بات ہے۔ جو کچھ باہر دنیا میں ہو رہا ہے محبوب علیہ السلام جانتے ہیں، مشاہدے میں کہ حضرت عمر کا دور ہے، کہت آیا ہوا ہے، یہ اس لیے چل کر آئے، انہوں نے عرض و معروض کی ہے۔ فرمایا تمہیں بارش دے دی گئی، تے عمر، حضرت عمر کے پاس جاؤ، اقرا علیہ منی السلام، عمر السلام ان تک پہنچاؤ اور پیغام بھی دو، علیہ کا الکیس، الکیس کیا عمر، عمر اور زیادہ ہوشیاری سے میری امت کی خدمت کرو۔ چنانچہ حضرت بلال بن حارث المزنی جیسے ہی بیدار ہوئے، ہاں جی، درود و سلام پڑھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، حضرت عمر باہر تشریف لائے، حضور میں تو چاہتا تھا آپ کا جماعت میں انتظار کرتا، لیکن یہ معاملہ پیش ہے۔ حضرت عمر خواب سن کے اور محبوب کا سلام و پیغام سن کے اتنا روئے، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہونے لگ گئی، اور بار بار عرض کر رہے تھے اللہم الا ما عجزت عنہ، اللہم الا ما عجزت عنہ، اللہ پاک تو نے جتنی مجھے صلاحیت اور طاقت دی، میں تیرے محبوب کے غلام اور امت کی خدمت کر رہا ہوں، جو چیز میری طاقت سے باہر ہو اللہ پاک اس کا تو بھی معاوضہ نہ فرمانا۔ بڑے انعام و اکرام، 2-4 دن مہمان رکھا، ساز و سامان کے ساتھ روانہ، چونکہ کئی دنوں کا سفر تھا۔ جب وہ اپنے علاقے کی حدود میں جو قحط زدہ چھوڑ کر گئے تھے پہنچے تو واقعی بارشیں ہو چکی ہیں، مزید ہو رہی ہیں، چرند پرند ہر چیز میں ایک زندگی کی لہر ہے، انسان جو زندہ بچ گئے ان کے چہروں پہ نور اور خوشی ہے۔ گھر پہنچے، بچیوں سے ملے، وہ سامان لوگوں میں تقسیم کیا، اور بیٹیوں سے جب ملاقات کا موقع ملا پوچھا بیٹے بارش کب شروع ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا ابا جان فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں وقت۔ جب انہوں نے غور کیا تو فرماتے ہیں کہ جس وقت خواب میں میرے آقا نے فرمایا تھا انکم مسکون، ادھر محبوب نے فرمایا ادھر بارش عطا ہو۔ میرے دوستو پیارے صحابہ کرام کا کیا طریقہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ دعائیں مانگتے تھے، اور جیسے آج آپ سب سے زیادہ الحمدللہ دعائیں مانگتے ہیں۔ کچھ ہمارے عزیز توحید کی بڑی بات کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کی بات بڑی کرتے ہیں، لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں آپ کو روکنے لگ جائیں گے۔ آپ اتنی دعائیں مانگتے ہیں، جمہور علیہ السلام اولیاء اللہ کو ماننے والے، آپ کو فرضوں کے بعد کی دعا بھی اب ہر طرح مناظرے کر کے ثابت کرنی پڑتی ہے، جنازے کے بعد والی دعا بھی مناظرے کر کے ثابت۔ ہم تو دعائیں سب سے زیادہ مانگنے والے لوگ ہیں، سب سے زیادہ دعاؤں کے قائل ہیں۔ پیارے صحابہ کرام سب سے زیادہ دعائیں مانگتے تھے، لیکن جب دیکھتے کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے اور اللہ کو جلدی متوجہ کرنا ہے تو سفر کرتے اور مزار محبوب پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور میرے دوستو امام غزالی کب فوت ہو رہے ہیں؟ 505 ہجری میں، 55 سال کی عمر میں، توس میں ان کا روضہ مبارک ہے، ان کا وصال ہے۔ آپ کا فرمان حضرت شیخ محقق الاتراک سیدی شاہ عبدالحق محدث دہلوی، آپ دیکھیے اشیاء اللمات پہلی جلد 715، یہ کتب خانہ مجیدیہ کا ایڈیشن ہے، باب زیارت القبور۔ حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں کہ امام غزالی گفتہ، امام غزالی جیسی ہستیوں نے فرمایا کہ امام شافعی میں گویا کہ 204 ہجری میں وصال فرمانے والے امام الائمہ سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمت کا فرمان ہے کہ قبر و موسیٰ کاظم
تریاق مجرب است مر اجابت دوارا. ابھی ذکر ہوا تھا میرے محبوب علیہ السلام کے پیارے بیٹے حضور سیدنا و سید و سعادتنا سیدنا امام الائمہ امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کا. امام شافعی فرماتے ہیں جس کی دعا نہ نتیجہ لا رہی ہو، اللہ کی حکمت کا تقاضا ہو، ہاں جی، تو وہ چلا جائے کاظمین شریفین میں حضرت سیدنا امام الائمہ آل رسول امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ عنہ کی قبر شریف پر حاضری دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، کیونکہ قبر امام موسیٰ الکاظم تریاق مجرب است مر اجابت دوارا، دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ عنہ کا مزار شریف وہ تریاق مجرب ہے، تجربہ شدہ تریاق. اور آخری بات کا آخری حصہ امام حافظ ابن حجر کی آپ تہذیب التہذیب 12 جلدوں میں اس کی 7ویں جلد صفحہ 207 پر آپ دیکھیں گے، جہاں آپ نے امام الائمہ سیدنا امام ابو الحسن علی الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سیدنا امام الائمہ امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں، اور 203 ہجری میں آپ کا مشہد مقدس میں وصال اقدس ادھر. ہاں جی، تو حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر مؤمل بن اسماعیل امام المحدثین فرماتے ہیں خرجنا مع جماعت من مشایخنا وکانوا اذاک متوافرین. مؤمل بن اسماعیل امام المحدثین فرماتے ہیں کہ ہم بغداد شریف میں تھے، تو جتنے بغداد شریف کے محدثین تھے ان سب نے پروگرام بنایا اور فرمایا ہماری قیادت کون کر رہے تھے؟ شیخ الاسلام امام ابو بکر ابن خزیمہ جن کی صحیح ابن خزیمہ. وہ اہل حدیث دوستوں سے پوچھے تو وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث جس کتاب سے پیش کرتے ہیں وہ یہی صحیح ابن خزیمہ ہے، میرے پاس 4 جلدوں میں موجود ہے. اب امام المحدثین شیخ الاسلام امام ابن خزیمہ وہ ان سارے محدثین کے تھے استاد اور بزرگ، اور فرمایا ابو علی شامی امام المحدثین عدیل ان کے ہم پلہ علم حدیث میں یہ 2 ہستیاں ہماری قیادت کر رہے تھے. اور متوافرین کوئی 10-12 محدثین نہیں، بہت بڑی تعداد محدثین عراق کی. انہوں نے کیا پروگرام بنایا کہ چلتے ہیں طوس میں اور سیدنا امام الائمہ امام ابو الحسن امام علی الرضا رضی اللہ عنہ کی قبر منور کی زیارت کر کے پتہ چلا جو قرون اولا کے ائمہ محدثین ہیں. اب امام ابن خزیمہ کا مقام آپ ذرا معلوم کیجئے کتابوں میں اور علماء سے پوچھئے. ابو علی شامی امام المحدثین جو عدیل ہیں ان کے ہم پلہ علم حدیث میں، اور اتنی بڑی جماعت محمد بن اسماعیل کہتے ہیں. چنانچہ ہم چل پڑے سفر کرتے کرتے بالآخر ایک دن آ گیا برکت والا دن جب ہم طوس کے اندر اس بستی میں داخل ہوئے، اور فرمایا فلما رأینا من تواضعہ لہذہ البقعۃ المبارکۃ وتضرعہ. ہاں جی، انما تحیرنا. محمد بن اسماعیل ابو بکر کہتے ہیں ہمارے یہ مشائخ اعزاز اکرام شیخ الاسلام امام ابو بکر ابن خزیمہ اور یہ جتنے بڑے بڑے ائمہ محدثین تھے اس دور کے، جیسے ہی فرمایا ابھی تو حضرت امام علی الرضا میرے محبوب کے پیارے بیٹے کا مزار مبارک آیا ہی نہیں، صرف اس بستی شریف طوس میں داخل ہوئے تو فلما رأینا من تضرعہ، یعنی جتنا وہ ادب، جتنی عاجزی، جتنی تواضع اس بستی مبارک کی کر رہے تھے، اس بستی سے اتنی محبت و عقیدت علماء ظاہر کر رہے تھے، ہر آنے والے در و دیوار کے بوسے لے رہے ہیں، انتہائی مجسمہ ادب و نیاز. اور فرمایا کہ جیسے ہی مزار مبارک قریب آیا امام ابو بکر اور یہ جتنے ائمہ محدثین تھے سارے کے ساروں کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے فتح عقیدت سے. ہاں جی، اور فرمایا اندما تحیرنا، جو ادب انہوں نے طوس شہر کا کیا اور جو ادب و عقیدت امام علی الرضا کے مزار مبارک سے دکھائی، ہم آج تک حیرت میں مبتلا ہیں. یہ ائمہ محدثین اور علماء کا طریقہ تھا. اور آج ہم نے تو تقسیم کی ہوئی نا کہ آل رسول اللہ السلام کا کوئی ذکر کرنے لگ جائے، وہ آج کل ایک نئی اس سال سے ٹرمینالوجی آ گئی ہے، اس کو نیم رافضی کا لقب دیا جاتا ہے. ہاں جی، اللہ کے بندو یہ ٹھیکے داریاں بعد میں لوگوں نے کر لی ہیں. ہم جو جمہور اہل اسلام ہیں
ہم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کے غلام ہیں میرے دوستو. صحابہ کرام کی نسبت بھی بارگاہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے, اور آل رسول علیہ السلام کی نسبت دوہری اور ڈبل ہو کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ ہے. تو آل رسول علیہ السلام, ہاں جی, اتنا ادب, اتنا احترام ہمارے ائمہ محدثین کا کہ خود اگر امام الائمہ امام علی الرضا رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات جلوہ کرو, ان کا ادب و احترام کتنا ہوگا ان کے وصال اقدس کے بعد. ان کے شہر مبارک کے ساتھ اتنی تواضع و عاجزی, اتنے ادب اور محبت کے معاملات, فرمایا ہم آج تک حیرت میں مبتلا ہیں. اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے مزارات کاملین کا سفر فرماتے ہیں. اللہ پاک اس انتہائی نیک صالح بندی جن کو 18 بندہ مبارک, جن کو 18 حج 5 عمرے, اور پھر میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں وہ مقام کہ میں حیران ہوں, ہاں جی, کہ بڑے بڑے مشکل مرحلے آئے ان کے وصال اقدس 1993 میں, اور آج تک ان کی غیرت ایمانی اور استقامت کی گواہیاں مل رہی ہیں. یہ ہم سب کے لیے قابل تکلیف یا رسول اللہ پاک محمد ادریس نقشبندی حضرت قبلہ پیر الحاج محمد ادریس صاحب نقشبندی جماعتی رحمت اللہ تعالی علیہ, ہاں جی, یہ 20-15 سال پہلے تک حضور پیر سیار سیدی شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگان علامہ حافظ سیدی خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, ایک طالب علم نے رکا لکھ دیا تھا, اور اس کی خاطر آپ جب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی طرف فرمایا کہ دین کے میرے محبوب علیہ السلام کے مہمان, ان کو حدیث میں فرمایا گیا, اور میں اگر ایک طالب علم کے لیے اپنا پیٹرول خرچ کروں گا اور گاڑی پر, تو میری شان کم نہیں ہو جائے گی. جی, حضور شیخ الاسلام چلے نا جی, تو جب سے سیال شریف سے حضور شیخ الاسلام کی گاڑی اس طرف علی پور سیدہ شریف کی طرف چلی, حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جیسی ہستیاں انہوں نے اپنا آستانہ مبارک سے باہر آ گئے. فرمایا سیال شریف سے اتنی بڑی ہستی, حالانکہ آپ کا بھی بالکل نوجوانی کا عالم تھا اور وہ انتہائی عالم پیری کے اندر, اور فرمایا کہ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سفر میں اور میں گھر میں اپنے پناہ میں, حالانکہ کوئی پیغام نہیں گیا تھا, کوئی ٹیلی فون وغیرہ کچھ ایسا نہیں تھا. ادھر سے انہوں نے ارادہ فرمایا, ادھر میرے آقا کریم علیہ السلام کی اولاد امجاد پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری قدس سر العزیز, ان پر منکشف ہو گیا کہ سیال شریف کے سجادہ نشین صاحب تشریف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, امیر ملت کا فیضان, امیر ملت کا فیضان. یہ ان ہستیوں کے خلیفہ اور تربیت یافتہ, ہاں جی, علامہ انور شاہ قاسمی صاحب دیوبند سے چل کر جب تشریف لائے وہاں, تو آپ نے فرمایا جی آپ چونکہ ایسی جماعت کے اندر ہیں, لہذا پہلے سٹیج پر آپ, چونکہ مجھے بھی بلایا گیا ہے, اور معاملہ یہ ہے کہ پہلے آپ بتائیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی. انہوں نے کہا حضور میں تو جیسے آپ سید ہیں, مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے, تو میں تو خود رد لکھا کرتا ہوں ان چیزوں کے. فرمایا ہاں اب میں آپ کو اپنا بھائی کہہ سکتا ہوں, کیوں, جس کا محبوب سے صحیح تعلق ہے ہمارا بھی صحیح تعلق اسی سے چلتا ہے. غیرت ایمانی تو مجھے پہلے نہیں تھا پتا, یہ طالب علم کو آج میرے علم میں اضافہ ہوا الحمدللہ. اس ہستی کا صرف تعلق نہیں, یہ اتنی بڑی عظیم ہستی ہے کہ اتنی بڑی ذمہ دار ہستی نے ان کو باقاعدہ خلافت کی نعمت سے نوازا. تو آپ سکندر آباد شریف والوں پر تو شروع سے اللہ پاک کا کرم ہے. یہ مٹی کوئی ایسی برکت والی جہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آل طیب اور حضور سیدنا خواجہ اجمیر غریب نواز قدس سر العزیز کی آل طیب کے مبارک قدم ہے, اور پھر اتنی بڑی بڑی عظیم ہستیاں. ہاں جی, اللہ پاک قیامت والے دن آپ کو یہ نتائج دکھائے گا کہ سکندر آباد شریف میں رہنے کے فیضان اور برکتیں کیا ہیں, ان ہستیوں کی ہمسائیگی میں رہنے والوں کے معاملات کیا ہیں. اللہ پاک ان کریم ہستیوں کا فیضان ہم سب کو عطا فرماتا رہے. آپ ان ہستیوں کے مشن کو آگے بڑھائیے, اور مجھے بڑی خوشی ہے حضرت قبلہ صاحب زادہ والا شان
اتنی عاجزی، ان کے ساری محبت نوجوانی کے عالم میں، ہاں جی، چہرہ انور بھی نورانی، اور نعت مصطفیٰ علیہ السلام میرے عزیز القدر جناب محمد وسیم قادری صاحب، اللہ پاک ان کی عمر میں برکتیں رکھے، آل رسول علیہ السلام کی برکت سے، اپنے بزرگوں کی برکت سے، اور حضرت پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ محمد انور صاحب نقشبندی مجددی، اللہ پاک ان کے درجات عالیہ بلند فرمائے۔ الولد سر لابیہ ہے، محمد وسیم صاحب نے آج بھی اپنے بزرگوں کا عرص مبارک انعقاد، اور ایسی عظیم عظیم ہستیوں نے قدم رنجا فرمایا، یہ مقبولیت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عزیز کو اپنے بزرگوں کا آئینہ بنائے ہمارے سامنے، اور ان کا فیضان اللہ پاک عام سے عام فرمائے۔ آپ سب حضرات جو ان کے دست و بازو میں آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دارین کی سلامتی عطا فرمائے۔